علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج وعلیکم ہم السلام۔ قرآن پاک کے لیسن 1A سے لے کر 20A تک ان کی پوری ریویژن کریں گے یہ، اور آپ کا فائنل کوئز آ رہا ہے تو آج ہم یہ سارے اسباق کی ریویژن کریں گے۔ تو آپ نے امید ہے تیاری کی بھی ہے، اور آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے اور جواب دیں گے تاکہ آپ بہت اچھا کوئز کر سکیں انشاءاللہ۔ کورس کا تعارف، ہم نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، اور اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں کی کلاسوں میں، جو کہ ہم نے 20 اسباق جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، 10 نہیں، ہم نے 20 کلاسوں میں ہی پڑھے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے ویک آپ نے دیکھا تھا کہ 50% سے زیادہ الفاظ آپ کو آتے تھے جب ہم نے سورۃ بقرہ کی 5 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ آپ نے خود کر کے دیکھا تھا، پھر آیت الکرسی کا بھی کر کے دیکھا۔ تو الحمدللہ جی، کورس کے مقاصد، ہاتھ کھڑا کیجئے، کون بتائے گا؟ کورس کے مقاصد سامنے لکھے ہیں، پڑھ کے بتانے ہیں۔ کوئی ہاتھ؟ جی اقرا جاوید بتائیے، ان میوٹ کرو بیٹا۔ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا مقصد ہے قرآن پاک سمجھنا آسان ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو گیا، دوسرا نماز سمجھ میں آ جائے گی، تیسرا نماز مؤثر طریقے سے ہم ادا کر خضوع سکیں، خشوع ہو جائے گی، بالکل چوتھا اس کا مقصد ہے قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، بالکل پانچواں ہم ٹھیک ہے۔ نیک اعمال کرنے لگ جائیں گے، اور چھٹا ہے کہ ہمیں عربی بول چال کی سمجھ آنے لگ جائے گی۔ 100 جملے بھی آپ نے سیکھ لیے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے سے نماز میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، بہتر مؤثر ہو گئی آپ کی نماز؟ یہ تو ہم نے اب دیکھ لیا نماز تھا کی نا، سمجھ آنے لگ جاتے ہیں نا، سمجھ تو آتا تھا تو زیادہ مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ پڑھنا ہے۔ ہاں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو 50% سے بھی زیادہ الفاظ الحمدللہ آتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے مقاصد الحمدللہ آپ لوگوں کی لگن، استقامت اور شوق کی وجہ سے سیکھ لی ہیں۔ تو اس کا سلیبس ہمیں پتہ ہے، ہم نے سورۃ فاتحہ تھی، پھر اس کے یہ ساری 6 صورتیں تھی، پھر اذان ہم نے پڑھی، وضو سے پہلے اور بعد کی دعا، پھر ہم نے رکوع کی دعا، تشہد اور درود پاک، اور پھر ربی جلنی اور کچھ دعائیں جو ہیں یہ ہم نے سارا کچھ پڑھا تھا۔ تو اب ہم پہلے تو ہم نے ثنا سے نہیں شروع کیا تھا، لیکن ابھی ہم ثنا سے ہی شروع کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانکا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا دے، کیونکہ ہم نے سارے لیسنز کرنے ہیں۔ سبحانکا، دو دو جی آپ کو میری دو آواز آ رہی ٹکڑے ہے؟ کریں، کوئی بھی 2 ٹکڑے، سبحان اور کا، سبحانہ اور کا اس کا۔ اللہم کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کوئی بھی نہیں، ایک ہی ٹکڑا، کوئی ٹکڑا نہیں، ہاں ایک ہی لفظ ہے۔ سو پاک ہے تو اے اللہ، ٹھیک ہے، یہ حرف ندا والا ہوتا ہے اور کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا۔ وَبِحَمْدِکَ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 4 ٹکڑے۔ ویری گڈ، کیا ہے؟ واو بی حمد اور کا۔ فتبارک کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ 3۔ 2 ٹکڑے، نہیں، 2 دو ہوں گے۔ ہوں گے۔ دیکھیں یہ جیسے مبارک ہوتا ہے نا، یہ تبارک اس طرح سے برکت والا، ٹھیک ہے، جیسے عید مبارک ہم کہتے ہیں، شادی مبارک، اس کا نہیں کرنا کا، باقیوں کے سب کے ہونے ہیں، اس کا نہیں ہونا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 2 ہی ٹکڑے ہوں گے، واہ اور تبارک کا، شاباش۔ اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تبارک قسموں کا، اسموں کا، یعنی تو اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اس کے 2 2۔ ٹکڑے ہوں گے، تیرا نام، یہ اس میں نہیں ٹکڑا ہونا، یہ پورا مبارک سے یاد رکھیں، ٹھیک اس ہے۔ کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَتَعَالَى، تعالیٰ بلند و بالا، واو کا مطلب اور سب کو آتا ہے۔ جدو کا، تیری بزرگی، اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے، جد امجد ہم کہتے ہیں نا بزرگوں کے لیے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، الہ کی واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ کیا ہے؟ واحد، واحد، واحد۔ اس کی جمع بتائیے، اس کی جمع بتائیے۔ عالی ہاتھوں، عالی عالی ہاتھ۔ ہاتھوں، شاباش، اور وہ مونس نہیں ہے، وہ اس کی جمع ہے۔ اور نہیں جمع کوئی معبود خیر سوائے تیرے، تیرے۔ سوائے، خیر سوائے اور کا تیرے،
تو اس میں اس تبارک کے ہم نے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ اس میں خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے، باقی آپ کو سب آتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد سورت فاتح، اب دیکھیں اس میں ساتھ کے ساتھ ہر آیت کے ساتھ آپ نے بتانا ہے، ایون بسم اللہ اور تعوذ میں، کہ ہم نے کیا عادات سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ کے ساتھ ہی ہم کرتے جائیں گے، کیونکہ آپ سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس آیت سے یہ آیا، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ کیا معنی ہے؟ میں میں پناہ پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں، باللہ، کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اللہ کی 2 اللہ کی، من سے من سے ہے، حرف جر ہے۔ الشیطان کا کیا مطلب ہے؟ الشیطان اسم ہے، یہاں شیطان ہے، اسم ہے۔ نہیں، ال یہاں تمام کے معنی میں آتا ہے، تمام، تمام جنس کے، تمام ٹائپ کے شیطان، ٹھیک ہے، تمام شیطان، من الشیطان الرجیم، جو کہ یہاں ال کا مطلب جو ہے، مردود جو مردود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو ہم اس سے کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ کہ اپنی سیفٹی کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پڑھنا سیفٹی چاہیے، فرسٹ، اعوذ ہاں جی، باللہ۔ اللہ کی پناہ میں سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ، ہم بھی دیکھا لیسن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں، ابھی بھی ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی کے کتنے ٹکڑے؟ 2 دو ٹکڑے، ٹھیک ہے، 7 نام اللہ سے۔ الرحمن الرحیم، جی کون بتائے گا ان دونوں کے کیا مطلب میں، کیا معنی میں فرق ہے؟ جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ہم بچپن سے رٹتے تھے نا، ابھی ہم نے کیا الرحمن، خاص بات، الرحمن میں کیا خاص الرحمن ہے بات جو ہوتی؟ کہ پرجوش رحمت والا، اور ویری گڈ، الرحیم ہوتا ہے مسلسل رحم کرنے مسلسل، والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پرجوش رحمت کی بارش مسلسل ہم پہ برستی رہتی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ کنٹینیوسلی برستی ہوتی ہے۔ آتے کون سی 2 سیکھیں گے؟ بسم اللہ تسمیہ سے ہم کون ہر سی 2 کام سے آتے پہلے آپ، سیکھتے ہیں؟ ہر بسم کام اللہ سے پہلے پڑھیے، بسم بالکل اللہ ٹھیک ہے۔ پڑھیں، اور دوسری عادت، کہ اللہ کے پازیٹیو بارے رہیں میں ہمیشہ بارے میں۔ پازیٹیو مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو اپنا رجحان رکھیں، اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد بناوٹ کے تمام لحاظ سے تعریفیں، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسم ہے، اسم، ٹھیک ہے، ہاں، تمام تعریفیں، اور تمام 2 مطلب، ایک شکر، اور بھی مطلب شکر، شکر، تمام تعریف۔ للہ کے ٹکڑے 2 کتنے کریں گے؟ 2 ٹکڑے۔ 2 ٹکڑے ہیں اللہ کے لیے، جو رب العالمین، یہ عالمین کیا لگ رہا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع جمع، ہے تو اسم ہے، جمع ہے، شاباش۔ رب کس کو، رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ہاں، پرویش، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے ہم یہ عادت سیکھیں گے۔ اور رب العالمین سے کیا عادت سیکھیں گے؟ تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ تو آپ نے پہلے ہی سیکھا ہو گیا نا، اس سے بھی جی 2 آتے ہیں، دیکھیں بیٹا، اس سے ایک عادت، یہاں سے 2 عادت، ادھر سے پھر 2 عادت، اللہ یہ تو تعالیٰ آپ نے، تمام دنیا کا رب ہے، تو اس لیے ہمیں دنیا طرف غور و فکر آپ کرنا چاہیے۔ علم حاصل کریں علم حاصل تاکہ کریں۔ آپ کائنات پہ غور کریں، ٹھیک ہے، پھر دل سے ہماری اللہ کی ہم تعریف نکلے گی۔ الرحمن الرحیم، اس سے کیا عادت سیکھتے ہیں؟ ترجمہ تو ہم نے اوپر دیکھ لیا، کہ اللہ دوسروں پر تعالیٰ بھی کے رحم کیجیے۔ ہاں، تو تاکہ تم پہ بھی رحم کیا جائے، دوسروں پہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، تو یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ مالک، مالکی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مالک ہے، ہاں، یہ کھڑی زبر والا ہے، ٹھیک ہے، سنگل زبر جی، والا نہیں ہے، وہ اس کے وہ ڈفرنٹ معنی ہیں، فرشتہ، وہ بھی ہم آگے بات کریں گے۔ یوم، یوم کا کیا مطلب ہے؟ دن، دن، اور دین، بدلے کا دن، اور کیا مطلب ہوتا ہے دین کا؟ زندگی کا نظام۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اسلام ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام ہم کہتے ہیں۔ اس سے کیا عادت سیکھیں گے آپ؟ کہ آخرت کو یاد رکھیں، ہر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں، پلان بنائیں۔ ٹھیک ہے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر روز کا پلان بنائیں۔ ایاک نعبد،
इय्याका के कोई टुकड़े करते हैं हम? जी 2 टुकड़े। एक्चुअली ये का तकिया है, जब शुरू में आता है ना तो का अकेला नहीं आ सकता। इय्याका तेरी ही, इसका क्या तेरी मतलब है? ही, तेरी ही। तेरी ही। नाबुदू, ये तो आपके हम इबादत करते हैं। टेबल का है, 2 टुकड़े। नाबुदू आबादा के टेबल का है, ये इशारा जी हम इबादत करते हैं। शाबाश। हम इबादत वैया करते का हैं। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। तो इससे क्या आते हैं तुझी से सीखेंगे? मदद चाहते हैं। इय्या का नाबुदू से क्या आदत सीखेंगे? कि हर चीज में अल्लाह की मदद तलब करें, और हमें फिर वो दुआएं सीखनी चाहिए मांगे। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ताकि हम अल्लाह ताला से मदद मांगे। और इबादत पहले तो ये इबादत वाले का करना था, इय्या का नाबुदू। हर काम में जो है इबादत की नियत हो। हर अच्छे काम से पहले इबादत की नियत इबादत हो। इबादत की नियत कर लें, ठीक है। और इय्या का नस्ताइन, हर काम के लिए अल्लाह ताला से मदद। इससे भी हमने 2 सीखे, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ठीक है। अब इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, ये बादशाह कहते हैं ये मुसलमानों के लिए मिशन स्टेटमेंट है। जनरली आपसे वैसे खुलासा ही पूछा जाता है, लेकिन ये मिशन स्टेटमेंट कहलाती है मुसलमानों की। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सिरात का क्या मतलब है? रास्ते की। बोल रहे हैं इस तरह तो फिर कम्बिनेशन नहीं होगी रिवीजन। रास्ता और रास्ते की। मुस्तकीम, रास्ता। सीधा, अल मुस्तकीम हाँ, सीधा सीधा। रास्ता, दोनों असम है। इहदिना, इहदिना, हिदायत दे हमें। हाँ, इहदी क्या है? इहदी अगर हम कहें तो ये क्या बनता है? ये फिर अमर है, गुजारिश आप कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें हिदायत दे। और ये इसका खुलासा है कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये आयत जो है वो सूरत फातिहा का खुलासा है। खुलासा आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो सीधे रास्ते को पहचानिए। और ये सिर्फ फिर हम ये नहीं कहते या अल्लाह हमें रास्ता सीधा दिखा और उस पर हमें चला, भी दोनों चीजें आ जाती हैं। ये इसका खुलासा है। अब सीधा रास्ता कौन सा है? सिरात अल्लाज़ीना अनअमता, अनअमता जैसे फालता, इनाम किया तूने। तूने। टुकड़े नहीं कोई करेंगे, क्योंकि ये उसका है, टेबल का लफ्ज है, ठीक है। जैसे हम फालता, जी। आपने किया, ठीक है। रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया। तो किन किन लोगों पे अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया था? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और शाबाश। सालिहीन। और सालेहीन, ये याद रखना है आपने, ठीक है। जी। तो इसका ये मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी करनी चाहिए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए। गैरिल रोल मगदूबी मॉडल बनाते हैं। अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? बुरे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। मगदूब और दौलीन के में क्या खास मखदूम डिफरेंस वो है? लोग हैं जो जो ना जिनको मालूम ही नहीं है, जो इल्म नहीं रखते। और दालिन वो लोग हैं, नहीं नहीं, मखदूम वो लोग हैं इल्म रखते हैं अमल नहीं करते। अमल नहीं करते, दालिन शाबाश। वो लोग हैं जो जिनको हम्म, मालूम नहीं है लेकिन गलत अमल करते हैं। और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते ना, सीखने की, कोशिश भी जानने नहीं की करते। कोशिश भी नहीं करते। तो दोनों पे ही अल्लाह ताला जो है उनसे नाराज हुआ, दोनों से ही, ठीक है। तो जिन पे गजब हुआ और जो गुमराह हुए, तो दोनों, तो हमें बुरे लोगों की पैरवी नहीं करनी चाहिए, उनकी सोबत से दूर रहना चाहिए। तो ये हमने 12 आदात सीख ली हैं जो हमें इंशाल्लाह एक कामयाब इंसान बनाती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किस आयत से कौन सी आदत हम सीखते हैं। कईयों से, इनसे, इससे भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, ये आपके सवाल आ जाते हैं। ठीक हो गया? अब इसमें किसी को कोई मुश्किल तो नहीं है ना? ठीक है, नहीं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खुलासा हमने कहा? हदायत की दुआ यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ, कि हमें सीधा रास्ता दिखा और सीधे पे चला। याद रहेगा ना खुलासा? जी इंशाल्लाह। उसके बाद हम आज़ान पे आ जाते हैं। देखिए ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये सब 2-2 बार कहलाया जाता है। तो अजान, अल्लाह अकबर तो आप सबको पता है, अल्लाह सबसे अल्लाह सबसे बड़ा 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 है। है। अशहदु का क्या मतलब है? अब तो ये आप टेबल्स कर चुके हैं, अब आपको पता है। मैं गवाही देता हूँ गवाही दी मैं गवाही दे, वेरी गुड। अन का क्या मतलब है? कि कि के, वेरी गुड। ला, नहीं, नहीं नहीं इलाहा, नहीं है कोई कोई माबूद मबूद माबूद
اللہ سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی 2 بار کہا جاتا ہے. پھر ہے جی. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں انا گواہی کا دیتا کیا ہوں کہ انا کا محمد کیا مطلب ہے؟ انا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تو ہم نے کر لیا کہ کہ، ٹھیک ہے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اب ان دونوں کا مطلب کہ یہ ہے، ان اور انا کا. شاباش. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو بھی 2 بار کہا جاتا ہے. پھر حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کیا ہے؟ آؤ نماز آؤ کی طرف طرف، نماز کی. شاباش. اب یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، مؤنث ہے، مؤنث ہے، خاص اسم ہے، اسم. خاص اسم اسم ہے. کیا جمع بنائیں گے؟ صلوات. 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 الف تا لگا کے. ویری گڈ. یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. پھر حیا آؤ قن الفلاح. فلاح اب فلاح، کامیابی کی الفلاح طرف. کیا چیز ہے؟ کامیابی. کیونکہ جو ہم نے کہا تھا کہ جو صفت وہ ہوتی ہے وہ بھی اسم ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسم ہے. اور اللہ کیا ہے؟ حرف جر. اللہ اللہ حرف جر ہے. شاباش. ٹھیک ہے. تو یہ بھی 2 بار کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یعنی اینڈ میں پھر یہ دہرایا جاتا ہے کہ اگر آپ سن کے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے ملاقات اور کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور بلاوا آ رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، تو وہ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نماز کے لیے جائیں یا نہ جائیں. لوگ اپنا ہی فائدہ ہے، جو نماز کے لیے جائے گا اس کو خود ہی بہت فائدہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اتنا ثواب ہے اور اتنے فائدے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن ہمیں ہی فرق پڑتا ہے. تو یہ دوبارہ اس سے کہا تھا. تو اذان کا خلاصہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. ٹھیک ہے. ایک سوال میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جی جو جی کلاس میں ہی بات ہوئی تھی، یہ نا کوئز کا جو سیمپل کوئز ہے اس میں سوال ہے کہ جی کون جی سے کس حصے سے ہم مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی سے کہ وضاحت کی ہے کہ آپ میری بڑائی مانو یا نہ مانو. یہ اینڈ میں میں تو جو بس اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، یہی تو میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل یہی سوال. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ جو آیا نا اینڈ میں، یہ دوبارہ اللہ اکبر اسی لیے کہا ہے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. یہ پھر فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. خیرون کا کیا مطلب ہے؟ بہتر. بہتر. شاباش. سے مین آپ کو پتہ، نوم، نیند. النوم نیند. نیند. کیونکہ صبح ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، تو نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. یہ ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے نیند. صلاۃ کی پہلے بار. پھر جب اس کے بعد نماز جب کھڑی ہونے لگتی تو اس وقت اقامت دوبارہ کہی جاتی ہے. اس میں پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے. قد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحقیق. البتہ. قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ جو وہاں بیٹھے میں انتظار اب کر رہے ہیں تو ان کو کہ یقیناً نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو البتہ یعنی اب آ جائیں. ہو لا کا چکا. مطلب البتہ ہوتا ہے، کل کا مطلب ہے تحقیق، انڈیڈ، ایسے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قد کا مطلب ہے کہ البتہ نماز کھڑی ہوگی. اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھ لیا، آپ کو اس کا مطلب بھی آتا ہے. وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ تو ابھی ہم نے پڑھا اذان میں بھی. وحدہ کو کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. ٹھیک. وحد کا مطلب ہے اکیلا، ہو کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے. شریک کا مطلب تو شریک آپ کو سمجھ آ رہی ہے، نہیں ہے کوئی شریک. لہو کے ٹکڑے بھی کتنے کریں گے؟ 2. ٹھیک ہے. لہو. لا، یہ لا کیا ہے؟ حرف جر ہے. اور ہو کیا ہے؟ یہ ضمائر متصلہ جو ہوتی ہے، ضمیر ہے. ٹھیک ہے. 2. اور میں گواہی دیتا ہوں یہ سب ہم کر سکے ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ اضافہ ہے یہاں، عبدہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 دو ٹکڑے کریں گے. عبد اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا غلام. ہو، اس لیے کہ
اس میں دو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نا، تو ٹوٹل جو شرک کی نفی کرنے کے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں، اب یہاں بھی کئی مطلب ہے، باقی سب لفظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے جو آپ کے لیے تو اب نئے نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ نے سارا پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا. چلیں تو یہ اس ابھی یہ دعا پوری نہیں ہوئی، اگر پوری دعا ہے، اس کے بعد ہم اور کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من دو المتطہرین. ٹکڑے اللہم ہمیں ابھی پڑھا، اے اللہ کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے، اجعلنی، بندہ اجعل بنا دے، اجعل امر کا صیغہ، نی مجھے، بنا دے مجھے، دو ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے. یہ یہاں اس سے ساتھ جوڑا نا، ورنہ علیحدہ کریں گے تو اجعل، اجعل نی، بنا دے مجھے، کیا بنا دے؟ خوب توبہ کرنے والوں. توابین، یا نون والی جمع ہے، تواب توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے، بندے پلٹنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا. وجعل، اور بنا دے مجھے کیا؟ متطہرین، پاک صاف رہنے والے، یہ بھی یا نون والی دونوں جمع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم ہے اور یہ جمع جمع کی یا نون والی، ٹھیک ہو گیا. اس کے دو ٹکڑے کریں گے، فعل امر اجعل اور نی مجھے. اس دعا کی بہت فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ عادت بنائیں، امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، کیونکہ جب آپ کو لیسن پڑھایا تھا تو بتایا تھا ضرور پڑھا کریں، فوراً تو چھوٹی سی یا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم. سب آپ کو مطلب آتے ہیں کیا؟ چار باتیں ہیں اس میں. چار باتیں کیا کیا ہیں؟ کہ میرا رب پاک ہے، پہلے وہ پاک ہے، رب ہے، وہ پاک ہے، اور وہ رب ہے، اور وہ میرا میرا رب ہے، رب ہے، ربوبیت اور اپنائیت ہے اس میں جی، ہاں، اور وہ اپنائیت، ویری عظیم گڈ، ہے، اور وہ عظمت عظمت والا والا ہے، ہے، ویری گڈ. چار باتیں کیا؟ ربی، میرا رب، میرا رب ہے. ربی، یہ یہاں سے تو ویسے 3 لگتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے کہنا ہے ربوبیت بھی ہے اور اپنائیت بھی ہے، یہ ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. اب یہ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے یہ سمجھی اللہ نے، ٹھیک ہے، لمن اس کی جس نے کیا کیا؟ حمیدہ، تعریف کی اس کی. اس کے بھی 2 ٹکڑے گئے، حمیدہ تعریف کی، یہ بھی جیسے سامعہ ہے اسی طرح سے حمیدہ بھی ہے، تو ہو علیحدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. حمیدہ یہ فعل ہے نا ماضی کا، تعریف کی یعنی کنفرم بات، ماضی میں بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سن لی جب ہم نے جو تسبیح پڑھی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ. پھر رکوع سے اٹھتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا، اے میرے رب. ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ ربنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ہم ٹیبل کرتے ہیں، ربو، ربنا کا مطلب ہے رب، اور ہمارے رب. ہمارا رب، اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب، یہ اشارہ دیکھیں، ہمارے رب. ربو، ربوہم، ربو کا رب، ہمارا رب، ربی، ربکم، ربنا، ہمارا رب. تو ربنا جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس میں حرف اے آ ندا جاتا شامل ہے. ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب. یہ فرق دونوں آپ نے، کیونکہ بعض بار ترجمہ پوچھ لیتے ہیں، ایک آپشن یہ دے دیں گے، ایک ربنا والی دے دیں، اس طرح سے ہو جاتا ہے. ولاکا کے کتنے ٹکڑے؟ 3 ٹکڑے، 3 ٹکڑے، وا، وا لا اور اور کا، لا، لیے تیرے کا. ہی لیے، ویری گڈ. الحمد، ہر قسم کا تعریف اور ہر قسم کا شکر، ٹھیک. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنا پڑھتے ہیں، وہ اس حد تک سوچیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، ملآ، ملآ کا مطلب ہے بھرنے کے. السماوات آپ کو پتہ کس کی جمع ہے؟ سماواتن، نہیں، سماء، سما آسمان کی، اور یہ آسمان یہ جمع ہے اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور کس کے برابر؟ الارض، زمین کے بھرنے کے برابر. اور ملآ ما بینہما، اب ہم کہتے ہیں نا ہوا ایک کے لیے وہ، پھر ہم کہتے ہیں ہم وہ سب، اگر میں 2 کا اشارہ کروں ہما، 2 کے لیے بھی علیحدہ لفظ، وہ اگلے کورسز میں آپ پڑھیں گے. تو بینہما، ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، آسمانوں اور زمین کے درمیان.
وہ اور ومل معاشیت اور بھر کے وہ یہ بھی جو کے معنی کنیکٹنگ ورڈ آ رہا ہے ماں جو شیتا تو چاہے شاہ سے کا ہی یہ وہ جیسے ہے نا آپ چاہیں یا تو چاہیں ٹھیک ہے من شائن کسی چیز میں سے اس کے بعد ٹھیک ہے یعنی وہ اتنا کریم شکر ادا کرتا ہوں کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر زمینوں کے بھرنے کے برابر ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بھر کر اس کے علاوہ اللہ جو کوئی اور چاہے اس کے بھر کے برابر اتنا زیادہ تیرا شکر ہے. اب آج کل سوچیں نا کہتے ہیں جی سکسیس ٹرینر جی شکر میں ڈبولیں اپنے آپ کو تو کوئی اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو جس طرح سے وہ شکر ادا کرتے تھے اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب آگے سجدے کی تسبیح. سجدہ جو ہے ہماری سب سے سچی پوزیشن ہے جبکہ ہمارا سر ماتھا زمین پہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا اوپر ہے لیکن ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ہم کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اس میں بھی 4 باتیں ہیں بتائیے کون کون سی ہیں. صرف یہی فرق ہے نا باقی تو ہم نے کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنائیت ہے اس میں اور ربوبیت ہے وہ رب ہے وہ رب ہے ربوبیت اور اپنائیت اپنائیت ہے اور سب سے بلند ہے وہ سب سے بلند ہے. اور آپ کا ماتھا آپ نے زمین پہ ٹیکا ہوا فرش پہ لیکن اس وقت وہ آپ بندے کی سب سے سچی پوزیشن ہے اور اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ اتنی بار نمازوں میں نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ گیا تشہد. اس کو تشہد پڑھنا ہے جیسے ہم تعوذ پڑھتے ہیں. اب ان غور کریں التحیات والصلاوات والطیبات ان تینوں میں کیا کامن بات آپ کو جمع لگ رہی ہے جی کوئی بتا دیں انمیوٹ کر کے. جی حافظہ سیمان سب نہیں میں نے مطلب نہیں پوچھا کامن بات کیا ہے. سب جمع ہے خاص اسم ہے اور مؤنث ہے مؤنث ہے ٹھیک ہے تینوں کے تینوں ٹھیک ہے. التحیات سبھی قولی باتیں للہ ہی آپ سب کو پتہ ہے 2 ٹکڑے کریں گے اللہ ہی کے لیے. والصلاوات اور سبھی بدنی باتیں والطیبات اور سبھی مالی باتیں. اس پہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ کون کون سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر یہ سب ٹھیک ہے. چوتھی آپشن میں ہوگا اے بی سی ڈی اے بی سی تو تینوں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے. اور السلام سلام ہو سلامتی ہو علیکہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے 2 ٹکڑے کریں گے علا اور کا. حرف جر ہے اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے ضمائر متصلہ جو ہوتی ہے جڑنے والے. ایو ہو جیسے یہ کے کوئی نہیں تھے اس کا مطلب اے تھا ٹھیک ہے. آپ پر سلام سلامتی ہم بھیج رہے ہیں. یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ آپ نے جب نوٹ کرتے جائیں. ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت ہو اللہ رحمت ہو 2 چیزیں ہو گئی اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. برکات واو ٹکڑا برکات دوسرا او تیسرا اور یہ بھی برکات کی جمع ہے. برکات کیا ہونے ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں سلام ہو اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی. تینوں چیزیں یہ بھی بات جر کو ضمیر سے جوڑا تو یہ اس کے یہ فعل کا وہ ٹیبل نہیں ہے اس لیے اس کے ٹکڑے ہوں. سلام ہو ہم پر سوچیں اب ہم پہ بھی سلام اپنے آپ پہ بھی بھیج رہے ہیں. وا علا اور علا اوپر یا اوپر عباد اللہ الصالحین یعنی اللہ کے بندوں پر. عبد ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا عبد کی جمع عباد ٹھیک ہے. عباد اللہ کا بندہ اللہ کا غلام دونوں مطلب میں آتا ہے. الصالحین صالحی کی جمع الصالحین یانون والی جمع جو نیک ہیں پلورل میں. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب سب دعا مانگ رہے ہیں جتنے بھی مسلمان وہ ہمارے لیے مانگیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے. اور اشہدو یہ ہم نے پڑھا پہلے بھی گواہی دیتا ہوں ان بھی آپ کو آتا ہے کہ لا الہ نہیں کو معبود الا اللہ یہ بھی ہم سب پڑھ چکے ہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ ہم نے اس میں بھی دعا میں پڑھا تھا.
تو عبدہ کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، رسولہ کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے، عبد اور ابھی اس کی جمع عباد، ٹھیک ہے جی پوچھئے، کسی کا سوال ہے؟ تو اس میں یہ پوچھتے تھے کہ کون کون سی باتیں ہیں اور اس میں کیا کیا شامل ہے، اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیں کہ بدنی بات، قولی باتیں کون سی آتی ہیں، بدنی ہماری کون سی آتی ہیں اور مالی کون سی آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سب ہم نے ڈیٹیل میں پڑھایا ہوا۔ اس کے بعد درود پاک، درود کا کیا مطلب ہے؟ درود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ دعا وسلم کے دعا کرنے کا نام درود ہے، دعا ٹھیک ہے، درود جو ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انہوں نے، ہم اگر آج مسلمان ہیں اور آج ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں تو سب اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ تو ہمیں کوئی ذرا سا بھی ہمارا کچھ کر دے تو ہم کتنی اس کی کوئی دعوت کریں گے، کوئی اس کو گفٹ بھیجیں گے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس میں بھی فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجتا ہے، الٹا فائدہ بھی ہمارا ہی ہے اور ثواب بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے، اور ہمیشہ جو ہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام جو ہے وہ درود ہے۔ اللہم، دیکھیں اب سب آپ کو ہوتا ہے، ہاں جی، صلی کا مطلب یہاں رحمت بھیجا، ویسے صلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ صلی اللہ ہے یہاں، اگر ہوتا نماز پڑھ، صلی، ہاں صلی ربی کر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، لیکن یہاں صلی اللہ، یہ ہم صلی نے پڑھا اللہ، تھا نا حرف جر میں کہ حرف جر جی بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں معنی بدل گیٹ جاتا آؤٹ گیٹ ان، ہے نا، ہے۔ پریپوزیشن بدلی، تو اسی طرح سے یہاں بھی، تو یہ ہم نے یاد ضرور رکھنا ہے، یہاں رحمت بھیج کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وعلی آل محمد، آل میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور اتباع کرنے والے بھی، ویری گڈ، مطلب ان ویری کی گڈ، اولاد، ہم بھی جی یعنی اگر ہم اللہ جی ان کی پیروی کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم اس کے پہ چل رہے ہیں، تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل و عیال ہوتا ہے نا، اہل و عیال وہ صرف فیملی ہوتی ہے، لیکن آل جی میں دونوں چیزیں آ جاتی، فیملی بھی اور اتباع کرنے والے بھی، یعنی ہم بھی شامل ہو جائیں گے اگر ہم جو ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ کما کا کیا مطلب ہے؟ جیسے، کوئی ٹکرا نہیں اس کا جیسے، کر، جیسے، بس وہ صرف کا لکھا ہوتا ہے، وہ بھی جیسے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیتا، یہ اب آپ کو صیغہ سمجھ آتا ہے، فعلتا جیسے ہم کہتے ہیں نا، جی یعنی جی بھیجی رحمت تو نے، ٹھیک ہے، تو نے بھیجی رحمت تو نے، یہ والا اشارہ، ٹھیک ہے، کس پر؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یہاں پہ کیوں ہم ان کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ جیسے ان پہ بھیجی تھی؟ کیا خاص بات تھی حضرت ابراہیم کے متعلق ہم نے آپ کو بتائی تھی؟ کیونکہ ان کو سب مانتے ہیں، مسلمان، جی عیسائی، بالکل، یہودی، جی ہاں، ان کو دنیا کی ایک طرح سے امامت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، عیسائی، یہودی، مسلمان، سارے ان کو امام مانتے ہیں۔ تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کے ان پہ رحمت بھیجی تھی، تو یا اللہ اسی رحمت طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحمت بھیج۔ انا کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 تو ٹکڑے۔ انا، بے شک تو، بے شک تو حمید تعریف حمید کے مجید، قابل۔ ٹھیک ہے، اور مجید بزرگی والا، یہ دیکھیں یہ جی صفات ہیں، تو یہ بھی اسم ہے، اور تنوین ہمیں سیدھی نظر آ رہی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں تو صفاتی ناموں میں آ جاتے ہیں۔ پھر اور کیا کہا؟ کیا ہم کہتے ہیں اللہم بارک، اب اس کے ٹکڑے نہیں ہم نے کرنے، برکت، ٹھیک ہے، اے اللہ برکت عطا فرما، باقی سب اسی طرح سے ہی ہے، علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے، وہی سیکھا گیا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، باقی سب کچھ یہ صرف یہاں پہ برکت عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ان کو دی تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، یا اللہ کارو، وہ تو دیکھیں آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تو ان پہ بھی اسی طرح سے رحمت بھی بھیج اور برکت بھی عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ اس ہمارا قبول کرے. کے بعد ہم ایک دعا جو اکثر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں, ربنا, وہی اے ہمارے رب. رب. آتینا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ ہاں 2 ٹکڑے. 2 ٹکڑے. یہ بھی آتی دے آتی ہونا. آتی. 1 منٹ کریں گے کہ نہیں؟ آتی آتی نا کریں گے. نہیں, یہ فیل ہے آتی, ہم؟ شاید اس کے نہیں ہونے چاہیے. یہ فیل ہے آتی دے, آتی فیل ہے, پھر نہیں ہوں گے ٹکڑے. آتی نا دے ہمیں, یہ اس میں آ جاتا ہے. فی دنیا, فی کا کیا ہے؟ حرف جر ہے. میم کیا مطلب آتی ہوتا نا ہے؟ کے آتی نا کے ٹکڑے ہیں نہیں. آتی کا مطلب دے ہے اور نا کا دے مطلب آتی ہمیں ہے. ہمیں, جو میں نے جو لیکچر لکھا ہوا ہے اس میں تو میرا لکھے خیال ہے ہیں 2 وہی ٹکڑے میں اس طرح گئی تھی کے. کہ میرا خیال جی 2 ہوں گے. یہ یہ میں امر پوچھ رہی ہوں کہ ہاں دو ہی ہوں گے. نہیں, امر ہے, امر ہے, امر کا امر ہے, صیغہ اس لیے 2 ہوں گے. یہ امر جی کا صیغہ, ٹھیک ہے کیونکہ یہ امر کا ٹھیک ہے, صیغہ میں اس سے پہلے مکس, دے. امر کا صیغہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. 2 ہوں گے. آتی دے ہمیں, نہیں وہ میں آپ لوگوں سے اس لیے کنفرم کر رہی ہوں کہ کرتے کرتے ہمیں بھی غلطی لگ جاتی ہے نا. تو یہ امر کا چونکہ صیغہ ہے, میں کہہ جی رہی ہوں جی فعل ہے, کون سا صیغہ ہے ابھی میں کوئی سوچ رہی بات تھی, نہیں. آپ لوگوں نے بتا دیا. ایسے ہی ہم ایک دوسرے سے بالکل. سیکھتے ہیں. تو دی, چونکہ وہ امر کا صیغہ ہے, دے ہمیں. نہ ہمیں, ٹھیک ہے, آتی نہ, کیونکہ ہمیں صیغہ پتہ چل جائے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے چکر ہم نے کرنا ہے. فی دنیا, فی حرف جر ہے, میں آپ کو پتہ. دنیا, اب دنیا مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مونس ہے. مؤنث ہے, کوئی نشانی نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں. یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے نار, نار النار بھی بھی مونس ہے. مؤنث ہے. یہ دونوں چیزیں یہ بھی پوچھ لیتے ہوتے ہیں آپ سے, مذکر میں ڈال دیتے ہیں. یہ دونوں کو یاد ہم نے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اے ہمارے رب, دے ہمیں دنیا میں حسنتن. اب یہ بھلائی ہمیں پتہ چلا اسم ہے, صفت ہے, ٹھیک ہے, 2 زبر والی تنوین ہے. وفی تو آپ کو آتا ہے الآخرہ, اور آخرت میں بھلائی. وکینا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3. 3 ٹکڑے. واو اور کی 3 بچا نہ ہم. بچا ہمیں. کی بھی جیسے فعل امر ہے, اس طرح آتی بھی فعل امر ہے. عذاب النار, آگ کے عذاب سے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دعا ہم روزانہ نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا ہے, وہ پڑھتے تھے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں, اللہم انی, آئین کا مطلب ہے مدد فرما میری, ٹھیک ہے. اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے, آئین اور نین, تشدید ہے نا, آئین مدد فرما, وہی یہ بھی اسی طرح گزارش والا امر کا صیغہ, نی مدد فرما میری, علی ذکری کا. اب اس کا بھی 2 ٹکڑے ہوں گے. ذکر پتہ نا, یہ کا مصدر جو ہے ذکر سے آتا ہے, وہ شکری کا, یہ چونکہ نصرہ ہاں جی والا ہے, تو یہ پیش سے اس کا آتا ہے امر و حسن عبادت, کہ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر, تیرا شکر کرنے پر, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو اس کے لیے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے, اور انشاءاللہ ہم دل سے مانگیں گے تو ہمیں توفیق بھی ملتی. اس کے بعد آ جاتی سورۃ اخلاص. جی, کل کا مطلب کہہ دیجئے. قل هو اللہ احد. جی, احد کیا کہہ ہے؟ دیجئے. کہ احد وہ ایک اللہ ہے. ایک ہے, ایک یکتا ہے. اللہ الصمد, صمد کا کیا مطلب ہے؟ بے بے نیاز. نیاز ہے. دیکھیں یہ سارے اس میں اس پہ تنوین ہے, اس کے ساتھ ال ہے, ٹھیک ہے. ال ہے. ہاں. لم یلد ولم یولد, اس کی ہم ڈیٹیل ابھی آگے دیکھتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا, اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے نہیں ہے کوئی اس اس کا کے کوئی ہمسر. کوئی. اب یہ ہمسر. احد جو ہے نا, یہ کوئی کے معنوں میں آیا ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے. یعنی ایسے احد تو ایک ہوتا ہے نا, تب کوئی اس کے برابری ہمسری کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں پہ کوئی کے معنوں آیا, یہاں ایک کے معنوں میں آیا. کوئی سے بھی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے نا, لیکن اس کا کوئی ہم یہاں ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد, چونکہ آپ کے لیے نئی الفاظ ہیں, ان کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے. لم جو ہے اگر مضارع سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ نیگیٹو میں بھی لے جاتا ہے, اور جو ہے وہ پاس میں لے جاتا ہے. یلد تو ہمیں پتہ نا, یا لگا ہوا تو یہ مضارع کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یلد اس نے جناب, اس نے جنا ہوتا ہے اس کا مطلب,
لیکن لم لگ گیا تو نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد، یہ اس کا پیسو وائس ہے، یہ ایکٹیو وائس ہے، یلد نہ وہ جنا گیا، ایکٹیو پیسو جیسے ہم انگلش میں کرتے ہیں نا اسی طرح سے، یلد ایکٹیو وائس ہے، یولد پیسو وائس ہے. تو لم سے ماضی جو مضارع کا معنی ہے وہ ماضی میں بھی چلا گیا اور نیگیٹو میں بھی چلا گیا، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ آگے ڈیٹیل میں آپ اگلے کورسز میں پڑھیں گے، تو یہ آپ نے اس میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اور وہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی کا معنی اس کا آتا ہے. اب یہ کہ ہمیں سنت کے مطابق اس کو زندگی میں لانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے نماز کے بعد سورۃ اخلاص ایک بار پڑھتے تھے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کا خلاصہ یہ کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب ہے. اب معبود جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی وہی دوبارہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، جب مضارع میں آتا ہے تو یہ اس میں معنی میں چلا جاتا ہے ماضی میں. تو کن کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ یا ہم کہتے ہیں ایک ہے، کس کس چیزوں میں ایک ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنی ذات میں، ذات میں، اپنی صفات صفات میں، حقوق میں، شاباش، اختیارات حقوق میں، میں. اختیارات میں. یہ چاروں چیزیں، یہ بھی MCQ آ جاتا ہے آپ کو، جو چاروں چیزوں میں یعنی ایک معبود اللہ، ہمارا معبود حقیقی کیسا ہونا چاہیے، یہ اس کا جواب ہے سورۃ اخلاص میں. اور یہ توحید کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس لیے کہا نا کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک دفعہ کا آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، کیونکہ جو توحید کے مضامین ہیں وہ تقریباً 1/3 اتنی بار آئے ہیں. تو یہ ہم نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے ان چاروں چیزوں میں، یہ ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. شاباش. اب سورۃ فلق، یہ تو اب آپ کو سمجھ آتی ہے. الفلق، فلک کے کیا مطلب ہے؟ الفلق صبح. 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 شاباش. کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، شرری کا کیا مطلب ہوتا شر، ہے؟ برائی، برائی. خلق جو اس پیدا نے کی. پیدا کی، کوئی ہو سکتے ہیں، وہ انسان ہو سکتے ہیں، شیطان ہو سکتے ہیں، بے جان چیزیں، کوئی بھی چیز ہے جو جانور کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. خاص طور پہ جو ہے جن شر سے، 3 شرور سے مانگے. اب وہ کون کون سے ہیں؟ من شر غاسقن، غاسقن بھی اسم ہے، 2 زیر والی تنوین ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، ٹھیک ہے. اندھیرے کے شر سے. اذا وقبا، اب وقبا اگر آپ دیکھیں تو کون سا صیغہ بنتا ہے؟ فعالہ کی طرح ہے نا، ماضی کا. ماضی کا. لیکن ہم کہتے ہیں اذا ساتھ جب آ وہ گیا. جب وہ چھا جائے ہم بات، جب اذا آ جاتا ہے ماضی سے پہلے تو اس کا معنی مدارے میں چلا جاتا ہے. مدارے میں چل جاتا ہے. یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے. از یا اذا کا مطلب ہے جب، ٹھیک ہے. تو اندھیرا کی، اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے شرور سے خاص طور پہ پناہ مانگی گئی ہے. تو اندھیرا پہلی بات، غاسقیں. ومن شر النفاثات فی العقد، نفاسہ ہوتی ہیں جو یہ پھونکے مارنے والی ہوتی ہیں، اور عقد ہوتی ہے گرہ. جیسے ہم نہیں کہتے عقد نکاح، نکاح اسی طرح سے وہ گروہوں میں پھونکے مارنے، یعنی جادوگرنیاں. نفاسات تو فیمیل ہے نا، جادوگرنیاں جو کہ گروہ میں پھونکے، جادو جو کرتے ہیں نا گرے مار کے اس میں پھونکے مارتی ہیں. وہ من شر حاسد اذا حسد. حاسدین دیکھیں اب یہ اسم ہے جو ہم نے اینڈ میں فائل بناتے ہیں اس طرح سے، ہے نا. تو یہ اب تو 3 خاص شرور ہیں جس کی ہم نے پناہ مانگی ہے، اندھیرے سے اور جادو سے اور حاسد سے جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس میں خاص ہم نے کیا اس میں پھر رب الفلق، صبح کے رب، صبح کے رب کی. اللہ تعالیٰ کی ایک وہ بتائی ہے ہم نے تعریف، اور 3 شرور سے ہم نے پناہ مانگی ہے. یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے سورۃ ناس میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک صفت بتائی ہے اور 3 شرور سے ہم نے پناہ، اور کون کون سے شرور ہیں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اب یہ جو دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت جب حضور پہ بھی کسی نے کوشش کی اس طرح کا عمل کرنے کی، جادو کرنے کی، تو ان دونوں صورتوں کو ملا کے موعظتین کہتے ہیں.
یہ تعوذ ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے موعظتین، یہ وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. تو سورت فلق اور ناس کو، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا کہ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ فلق اور ناس دونوں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جی کیا تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد سورت اخلاص اور معوذتین کو ایک بار ہر نماز کے بعد، اور فجر کے اور مغرب کے بعد 3 بار. ایون رات کو سونے سے پہلے بھی وہ ہاتھ اس طرح کر کے تو اس میں یہ سورت اخلاص اور معوذتین پڑھ کے پھونکتے تھے، پھر سارے جسم پہ وہ پھیر لیتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. تو یہ بھی عادت آپ لوگ بھی بنائیے کہ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. تو دونوں صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے تو معوذتین ان کو کہتے ہیں، جیسے ہم تعوذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ماں کے مختلف معنی آتے ہیں، امید ہے آپ کو آتے ہیں. ہم کوئکلی اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ماں جب فعل ماضی کے ساتھ نہیں کے لیے آتا ہے، ما خلا کا، مضارع کے لیے نہیں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ لا استعمال کرتے لا. ہیں. ٹھیک ہے. ماں جب حرف کے ساتھ آئے گا تو بھی نہیں کا مطلب دے گا، ما فی ہی، نہیں اس میں. لیکن جب اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا؟ ما دینوں کا، ما اسموں کا، ما کتابوں کا، ہے نا، ما رسولوں کا. جی پھر بھی ما یہاں واٹ، کیا کے معنی. کیا. اور جب یہ درمیان میں آ جاتے تو یہ جو کا معنی دیتا ہے. تو 3 معنی ہم نے ماں کے یاد رکھنے ہیں، نہیں، کیا اور جو، کنیکٹنگ جب درمیان. من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو یہ ہم نے اس کو. اور من کے بھی 2 معنی آتے ہیں. من ربو کا، کون ہے تمہارا رب. اور ابھی سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اس نے جس نے، جو جس کے معنی میں من. ٹھیک ہے. تو اس کے 2 معنی بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، کون اور جو. ٹھیک ہو گیا. جی. اب دیکھیں، تو ہم نے آپ کو حرف جر پڑھائے تھے نا، یہ دوسرے بھی، یہ بھی جتنے آتے ہیں، ان، انا، انا، من، یہ سارے بھی حروف ہی ہیں، یہ سارے بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے. سے آپ کو مختلف میں پڑھنا ہے تو یہ سب حروف ہوتے ہیں. تو سورہ فلق کا کیا خلاصہ ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. یہ آپ نے یاد رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کی کون سی اس میں خصوصیت بتائی گئی؟ یہ رب فلق، صبح کا رب. صبح کے رب. اب سورت ناس میں آ جاتے ہیں. الناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا واحد ہے، رب. جمع ہے، لوگوں بھی رب. لوگوں. جی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کیا، لوگوں کے رب کی. ملک الناس، اب یہ ملک کیا ہے؟ بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. معبود کی. یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 بتا رہے ہیں صفات. اس میں ایک بتائی اور 3 شرور بتائے تھے، اس میں 3 اللہ تعالیٰ کی بتا رہے ہیں. اور خاص جو مانگی ہے اس میں، وہ یہ جو وسوسے سے، اس سے جو ہے اس سے پناہ مانگی ہے. کیونکہ یہ بہت برا، اس لیے کہ یہ جو ہے ہماری یہ آخرت خراب کر دیتا ہے. یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل کی تھی نا. ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، جو دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے. تو شیطان کوشش کرتا ہے، بار بار ایک چیز کہے گا، پھر کہے گا، بہکانے کی کوشش کرے گا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتے ہیں پھر وہ بھاگ جاتا ہے، وہ پھر چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے ہی پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، وہ پھر آ جاتا ہے، پلٹ کر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چھپ کے تو پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے ہمیں غلط چیزیں سکھاتا ہے. تو اس میں مین جو ہے یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو اس کا خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 جو ہے وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں. یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں. اب چونکہ یہ ملتے لفظ ہیں تو ان کو بھی ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. مالک الناس ابھی ہم نے پڑھا، زبر کے ساتھ ہے، میم پہ زبر ہے. مالک، مالکن بادشاہ. ملکن دونوں پہ زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے. اس کی جمع ہوتی ہے ملائکتن. آپ نے اس وقت بھی مجھے بتایا تھا کہ فرشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. پھر مالکن، جیسے مالکی یوم الدین، ہم نے کھڑی زبر یا الف لکھیں، وہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. مالک. اس کے بعد
جیسے اب میں کہوں کہ جی یہ میرا موبائل ہے تو یعنی اب میں اس کی مالک ہوں اور یہ میری ملکیت ہے. ٹھیک ہے, مالک جس چیز کے آپ مالک ہوتے ہیں اس کو ملکیت, تو یہ ملکن ہے, ملکن. اس میں یہاں جزم آتا ہے لام پہ, یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہی آپ کو ہم نے پہلے بھی ان کی چاروں کا بتایا ہوا ہے, تو یہ ضرور یاد جی. رکھیں کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا پوچھ سکتے ہیں کہ ان میں سے بادشاہ کس کا مطلب ہے اے بی سی ڈی, تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے خلاصے ضرور یاد کرنے ہیں سب کے. اب آگے جی سورت اثر. جی والعصر, یہاں واو کا کیا مطلب ہے؟ قسم قسم ہے قسم. جی ہاں, شروع میں زمانے جب کی. آتا ہے تو قسم آتا ہے, والعصر قسم ہے زمان, اور اثر کا مطلب یہاں زمانہ ہے. زمانے کی. انا آپ کو پتا ہے بے شک, ان بے انسان, شک. الانسان کا کیا مطلب ہے؟ خاص انسان, تمام اصل انسان, میں تمام تمام انسان. انسان, تمام کے معنی میں تمام بنی نوع انسان. لفی البتہ خسر میں, اچھا. خسارے میں ہے. خسارے کا مطلب ہے ایسا ٹوٹل لاس, ایسا ایک تو نا آپ کو نقصان ہو گیا کاروبار میں, لیکن جس میں آپ کا اصل جو سرمایہ ہے وہ بھی چلا جائے, ٹوٹل لاس ہو جائے. خسر کا یہ خاص مطلب, خسارہ اس کا مطلب, خسارے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا بیسک سرمایہ بھی چلا گیا. کا مطلب سوائے, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کیا, جو ایمان لائے اور عمل صالحات, صالحات آپ کو پتا ہے نیک عمل کی. نیک عمل. ٹھیک ہے, اور عمل کرتے رہے نیک, اور کیا کیا, بتواصوا بالحق و بتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے سچ کی, اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے صبر کی. تو صبر کی. چاروں چیزیں جو کرے, چاروں چیزیں کرے, دو اپنے پرسنل ہیں, دو آپ کی سوسائٹی معاشرے کے لیے ہیں, تو وہ آپ کی بچت ہے. سوائے, تو سوائے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایکسیپشن جو ہوتی ہے وہ کم لوگ ہوتے ہیں, ہے نا. تو یعنی ایک تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے, انا بے شک, پھر جی. لا البتہ, اور الا یعنی میجورٹی جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو چار طرح سے زور دیا گیا اس پہ کہ یہ ہمیں چاروں, اور دیکھو واو واو اور which means کہ ہم نے چاروں چیزیں کرنی ہیں. یا والی بات نہیں ہے کہ آمانو یا او لکھ دیا, نہیں. ایمان بھی لائیں, نیک عمل بھی کریں, ایک دوسرے کو جو ہے اس کے حق کی تلقین بھی کریں آپس میں, اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین. یہ چاروں چیزیں اگر ہم کریں گے تو پھر ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ہم پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا, گرامر میں بھی آپ کو بتاتے ہیں, جب اسم کے ساتھ لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کے لیے, جیسے للہ یا لہو, جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے, زبر کے ساتھ آئے گا, اسم کے ساتھ زیر کے ساتھ آتا ہے, للہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا کیا مطلب آتا ہے, تاکہ, یدبرو. ٹھیک ہے, لی پلس یدبرو, دو ٹکڑے اس کے کریں گے, یہاں بھی دو ٹکڑے کیے. لی یتذکرہ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, تاکہ, یہ لی تاکہ ہے. اور جب حرف کے ساتھ آتا ہے, ابھی ہم نے کیا کہ البتہ, ٹھیک ہے نا, اور تاکید کے لیے آتا ہے البتہ تحقیق, میں نے کہا نا تحقیق آپ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح لفی البتہ, ابھی صورت میں آیا نا, لی لفی البتہ. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے مختلف معنی آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے سورت نصر, یہ آخری مکمل سورت جو ہے نازل ہوئی تھی, اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں, اور یہ جب فتح مکہ 8ویں ہجری میں ہوئی تھی تو اس کے متعلق ہے. اذا کا مطلب جب, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے مدد مدد اللہ کی, اور میں جا تو مر ہے نا, جی, لیکن چونکہ اذا آ گیا تو ہے. یہ اس کا ماضی مضارع میں مانی چلا. مضارع شاباش. بنے. ورأیتا, یہ رام کا تب دیکھ رہا, رأیت الناس یدخلون, اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو, یدخلون مضارع کا فعل ہے نا, داخل ہوتے ہوئے, داخل اس ہوتے میں ہوئے. فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں فوج در فوج. پس فا پس دو ٹکڑے کریں گے, سبی پس تسبیح کریں, بحمدی تعریف کے ساتھ, اپنے رب کی, ربی کا بھی دو ٹکڑے کریں گے, واستغفر
ہو، اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے، استغفر ہے نا، استغفر، اور جو ہے مغفرت مانگیں اس سے یا توبہ مانگیں اس سے، انہو کانا توابا، انہو کے بھی دو ٹکڑے کریں گے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کانا توابا. کانا بھی ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھا یا وہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کانا کو ہم ہے کے مطلب میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا اور بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے پڑھیں گے کہ اس طرح کے سٹرکچر میں آتے ہیں نا تواب، کہ بہت زیادہ توبہ پلٹنے والا یا توبہ قبول کرنے والا اور بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو یہ فتح مکے کی جو ہے. اچھا، اس کا خلاصہ نہیں اس میں دیا ہوا، اس کا خلاصہ نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جب کامیابی مل جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تعریف اور استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ اس میں ساری چیزیں لکھنی ہوں گی، اس کے خلاصے میں چاروں پوائنٹس لکھنے. ٹھیک ہے، جیسے ترجمے میں آتا ہے اس طرح سے آ جاتا ہے. سمی پی ڈی ایف ہم چینج نہیں کر سکتے، اس کے سلائیڈ میں دیکھا تھا لیکن اس میں تھا نہیں. کے بعد سورۃ الکافرون آ گئے. یہ اب آپ کو سمجھ آتی ہے، کل یا کہہ دیجئے دفعہ ڈائریکٹ کافروں سے اس طرح اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. الناس اس طرح سے ہوتا ہے. الکافرون آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جمع ہے کافر کی. ٹھیک ہے، اور یہ واو نون والی جمع اسم ہے، خاص اسم. ٹھیک ہے، لا اعبدو ما تعبدون، نہیں اعبدو، اب آپ کو سمجھ آتی ہے میں عبادت کرتا، جس کی، جو کے معنوں میں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون، اب یہ عابدون کس کی جمع ہے؟ عابد کی، یہ فاعل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ولا انا، یہ آپ کی ساری ٹی پی آئی اور وہ اس میں آ جاتا ہے، ولا انا عابدون، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی، اب تم، اب یہ ماضی آ گیا، اب تم نے عبادت کی، یہ نیچے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح جمع گیا. وہ ان کو کہہ رہے ہیں لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ ایکچولی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی بھی عبادت کریں. تو اس طرح تو ہم شرک کا اتنا سا شائبہ بھی نہیں ڈال سکتے نا اس چیز میں. تو جہاں تک ہم بات کریں کہ دین اسلام، تو اس کے معاملہ میں کسی قسم کی مسائل کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ہم نے یاد رکھنا. اور سورۃ کافرون بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور کافرون اخلاق، اور رات کو سوتے وقت آپ پڑھ کے سوئیں تو آپ شرک سے بری قرار فرمائیں پائے جائیں گے. تو اس کے یہ سب کے خلاصے آپ نے یاد کر لینے ہیں. میں بھی آپ سے شیئر کر دوں. لِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، انزلناہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. کتنے ٹکڑے کریں گے؟ انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کو. ٹھیک ہے، کتاب یعنی قرآن کی بات ہو رہے ہیں آپ کی طرف. ٹھیک ہے، 2 ٹکڑے کریں گے. مبارک کا کوئی ہم نے کیا لیے ہو جائے کی آیات پر، اور تاکہ آپ اس پہ غور و فکر کریں. کون کریں؟ اولو الالباب. لب ہوتا ہے عقل، اس کی جمع ہے الباب. اولو کا مطلب ہے والے، عقل والے. لب یا لب ہے وہ سنگولر ہے، الباب اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو تاکہ عقل والے اس پہ، تو جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم غور و فکر کر سکیں گے نا. تو اس لیے الحمدللہ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں تو تدبر اس کی آیات پہ، یعنی عربی آیات پہ، تو اس کے لیے عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی، اور الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں.
تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، اور تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ اب قرآن سے ہمارا تعلق کیسے؟ 4 طرح سے ہے، یہ بھی اب چاروں آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ راست، ڈائریکٹ، دیکھیں کوئی بھی کتاب پڑھیں کسی آتھر کی، اس کو کبھی پتا ہوگا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں ہیں، لیکن قرآن کو جب کوئی بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یا یہ سن رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ تعلق جو ہے اس طرح سے ہمارے سے شخصی، پرسنل۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ یہ آیت تو جی مدینہ کے کافروں کے لیے ہوئی تھی نازل، یہ مشرکوں کے لیے ہوئی تھی، نہیں، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس میں کیا پیغام ہے۔ ہر زمانے میں جو ہے وہ میسیج اسی طرح سے ہوتا ہے۔ طے شدہ پلان، جیسے ہم کہتے ہیں جی دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اس طرح سے اگر کوئی آیت آج مجھے سنائی گئی ہے تو یہ لکھا تھا کہ مجھے آج کے دن یہ آیت سنائی جانی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں ریلیونس بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر مجھے آج کوئی چیز بتائے آخرت کے متعلق، تو شاید آخرت کے متعلق تھا تو مجھے وہ بتا کے اللہ تعالیٰ نے ایک جھنجھوڑا یا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یا جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ لا تفسدوا فی الارض کہ زمین فساد نہ پھیلاؤ، تو شاید کوئی ہم ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے تھے کہ جس سے فساد پھیلنے کا ڈر تھا، تو یہ اس میں ریلیونس بھی ہوتا ہے، اب یہ پلان بھی ہے، اور ہم نے ہر آیت میں ہی دیکھنا ہے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور ڈائریکٹ یہ کہ یہ زندہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون اس کو پڑھ رہا ہے اور وہ کیا سے ریئیکشن دے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب تعلق معلوم ہو گیا تو تدبر کو لیجیے۔ اب تدبر ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ماڈل آپ دیکھ کرتے رہے ہیں، مطالعہ، پھر تصور اور احساس، اور اس کے بعد تذکر کا سادہ طریقہ۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہر عمل کی ابتدا ہم دعا سے کرتے ہیں، پھر ہم احتساب کریں، گزرے دن کا کر لیں، گزرے ہفتے کا کر لیں، پھر ہم پلان کرتے ہیں ڈیلی کا کر لیں یا اگلے ویک کا کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو جب یہ سب کچھ کر لیتے ہیں چیز، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کے حقوق اس آیت اور باقی آیتوں کی روشنی میں ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ہم اس پہ ایمان رکھیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، عمل کریں اور اس کو پھیلائیں، اور اسی لیے ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں۔ قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں بار بار فرمایا ہے واللہ کا 2 ٹکڑے کریں گے، البتہ تحقیق، لا کا مطلب البتہ ہے، ٹھیک ہے، مکس نہ کریں، قد کا مطلب تحقیق، انڈیڈ، یسرنا ہم نے آسان کیا، ٹھیک ہے، یسر کا مطلب ہے آسانی، تو میم نہ اس کے ہم 2 ٹکڑے ہوں گے یا 3 جی اس ٹکڑے کے ہوں گے؟ واہ لا یہ 3 ہو گئے نا، واقع تو 1 ہو گیا نا، لقت کے 3 2، 3 ٹوٹل 3، اس کے 2 ہو جائیں گے۔ القرآن تو آپ کو پتا ہے لذکر، ذکر کے لیے، لی اور ذکر، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے تو آپ تو ماشاءاللہ اب سیکھ گئے ہیں، واقعی آسان ہے، اور صرف آسان ہی نہیں، بہترین کام بھی ہے۔ خیرکم، خیر ہم نے کہا تھا بہترین، کم تم سب میں سے، من وہ آ گیا جو ابھی ہم نے پڑھا، تعلم القرآن، جیسے ہم نے عالمہ پڑھا ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے، اس نے جانا، تو یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ مزید فری ڈفرینٹ افعال ہوتے ہیں۔ علامہ ہو، اس کے 2 ٹکڑے کریں گے، سکھائے، اس کو سکھائے، تو اس میں لام ایک ایکسٹرا آ گیا، اس میں تا اور لام ایکسٹرا آ گیا، تو تعلمہ کا مطلب ہے سیکھے، اور علامہ کا مطلب ہے سکھائے، تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اب سیکھ رہے ہیں، اب آپ نے سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ جنوری میں ٹریننگ بھی آ رہی ہے، شیئر کر دیں گے ہم آپ کے ساتھ، تو الحمدللہ ہمیں بہترین بننا ہے، تو ہم نے دونوں کام کرنے، اب آپ نے سیکھ لیا، اب انشاءاللہ آپ سکھائیں گے بھی۔ تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے، وسائل کا استعمال کرنی چاہیے، اور مسابقت کا جذبہ۔ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، ربی، اب اے میرے رب ترجمہ کیسے ہوا ربی کا؟ یہ جو زیر ہے نا، یہ یا کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، ربی، یہ یا کی جگہ بعض دفعہ اس کو ہٹا کے تو یہ زیر لگ جاتی ہے۔ زد، زد بھی فعل امر ہے، گزارش، زیادہ کر، نی مجھے، یہ 2 ٹکڑے ہوں گے، زد اور نی، ٹھیک ہے۔ ربی، یہ یا کی جگہ، یہ جو زیر ہے نا یہ یا کی جگہ ہے، تو اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علمن، علم میں، ٹھیک ہے، علم ہم نے پڑھا نا کہ بعد میں جو ہم نے
تین وہ بناتے ہیں، اس کے اسما بناتے ہیں، علم اس میں آ جاتا ہے جو، تو علم میں ہمیں زیادہ کر دے۔ تو ہمیشہ ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمر کے قلم کے ساتھ ساتھ اور سارے وسائل اور آپ استعمال کرتے ہیں، آپ ورک بک میں لکھتے ہیں، آپ جو ہے کمپیوٹر پہ اگر یوز کرتے ہیں تو بھی قلم کا استعمال ہے نا ایک طرح سے۔ تو اللہ جی جس نے علامہ، ابھی ہم نے پڑھا سکھایا، بالقلم، بی اور القلم دو ٹکڑے ہو جائیں گے قلم سے، تو ہمیں قلم سمیت باقی سارے وسائل استعمال کرنے ہیں۔ مسابقت کا جذبہ رکھیے۔ سورت الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوکم، ایوکم کون، کم تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، حسن اچھا، احسن بہتر، عملہ عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم اور چیزوں میں تو بڑی کمپٹیشن کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں بھی کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھے۔ تو ہم نے نیت بھی کر لی، دعا کر لی، ساری جو ہے فیکلٹیز اور مکمل قلم کا استعمال بھی کر دیا، اور مسابقت کا جذبہ بھی سیکھنے میں، اس میں جو ہے وہ شروع ہمیں چاہیے۔ تو الحمدللہ اس میں انہوں نے ایک دو چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ہاں، انما الاعمال بالنیات، انما کا کیا مطلب ہے؟ بس بس، محض، ٹھیک ہے، کوئی ٹکرا نہیں اس کا ہم نے کرنا۔ اعمال عمل کی جمع ہے، بالنیات نیہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے، کہ اعمال تو بس نیتوں پر، وہ دار و مدار ہم نے پہلے پڑھا، اس کا ترجمے میں نہیں آتا، اعمال تو بس نیت میں۔ تو باقی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، بیسٹ آف لک، اللہ کرے کہ آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے فائنل کوئز۔ تھینک یو۔ تو چلیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سسٹرز آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ میڈم پوچھ سکتے ہیں۔ ڈیٹیلس انہوں نے بتایا، میرا نہیں خیال کہ پوچھنے والا کوئی ہے۔ اور سیمپل جی کوئی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اگر اس کو آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے تو وہ بھی ہم اس میں سے، اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے، امید ہے آپ نے سالو کیا ہوگا اس کو۔ قرآن پاک والا حصہ سالو کیا تھا، اس میں سے کوشچن ایک تھا تو میں نے پوچھ لیا تھا۔ اور میں نے ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے آج کی کلاس کی، یہ مل سکتی ہے؟ جی آپ کو شیئر کر دیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ باقی کوئی اور کوشچن کسی نے کرنا ہو؟ ایوہا نیہا ایک ہی لفظ ہے نا، اس کے ٹکڑے نہیں نا ہے؟ نہیں، ایوہا اور یا ایوہا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اے کے معنی میں، ان کے ٹکڑے نہیں ہیں؟ نہیں ان کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ اور اگر کسی پارٹیسپینٹ کا کوئی اور کوشچن ہے تو میم نہیں ہوگا کوشچن، الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے ریوائز کروا دیا سارا۔ چلیں پھر ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم جی گرامر پارٹ کی ریویژن کریں گے، انشاءاللہ۔ اور امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ٹائملی جوائن کر لیں گے اس کو۔ کوشش کریں 6:40 پہ آپ جوائن کر لیں تاکہ ہم پھر اس کو ٹائم سے وائنڈ اپ کر سکیں سارا، کیونکہ پورے 20 لیسنز ہوتے ہیں تو کافی لمبا ہو جاتا ہے، تو ٹائم سے تھوڑا سا جوائن کرنے کی کوشش کیا کریں کلاس کو۔
جی انشاءاللہ. ساری غلطیاں ہی ہماری گرامر میں ہوتی ہیں. نہیں، گرامر بہت آسان ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ذرا TPI کو اگر ہم پراپرلی استعمال کریں گے تو گرامر مشکل نہیں ہے. ہمیں گرامر مشکل اس لیے لگتی ہے ہم اشارے نہیں کرتے ساتھ میں. اگر آپ اشاروں کو روٹین بنا لیں گے اپنے تو آپ کو گرامر بالکل بھی مشکل نہیں لگے گی. آپ کے اشارے آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا میننگ ہے. کوشش کریں آپ جتنی بھی پریکٹس کریں اشاروں کے ساتھ کریں. TPI کو نہیں چھوڑنا اس میں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی ٹھیک ہے. باقی سیمپل کوئز ہے، کوشش کریں کل تک آپ اس کو سالو کر لیں. ہم کل لیسن کے بعد اس کو ڈسکس کر لیں گے ایک دفعہ. 1 بائی 1 ہم سارے کوشچنس کو دیکھ لیں گے. چلیں اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم اس کو میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم رفت آپ اینڈ کر دیں میٹنگ کو کہ آپ ہوسٹ ہیں.